من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہوا. حبیب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تجھ تک اللہ کی مدد آ جائے اور تجھے فتح نصیب ہو جائے. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حبیب جب تو یہ دیکھ لے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کر اپنے رب کے نام کی اور اپنے رب کی تعریف کی. دیکھو میں نے نام کا لفظ جان بوجھ کے اضافہ کیا. سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ میں ہے، ٹھیک ہے. حمد کر، تسبیح کر. بھئی یہ دونوں لفظ میرے، حمد اور تسبیح. کل بھی میں نے عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر. انہ کان توابا، اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو تسبیح، حمد، استغفار، توبہ، انسانیت کے 4 ضابطے. حمد تعریف، مدح تعریف، یہ دونوں لفظ تو تم نے سنے ہی ہوں گے نا. حمد بھی تعریف ہے اور مدح بھی تعریف ہے. حمد میں اور مدح میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی اچھی صفت اختیاری ہو تو اس کی تعریف حمد ہے، اور اگر کوئی اچھی صفت فطری ہو تو اس کی تعریف مدح ہے. فرق کیا ہوا ذرا پھر سمجھنا. اگر کوئی اچھی صفت ہو اور وہ اختیاری ہو تو اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے. اور کوئی اچھی چیز ہو، اچھی صفت ہو لیکن اختیاری نہ ہو، پیدائشی ہو، تو اس کی تعریف مدح کہلاتی ہے. مثلا خوشنما پھول ہے، خوبصورت پھول ہے. پھول نے خوبصورتی خود پیدا نہیں کی، اللہ نے دی ہے، تو اس کی تعریف مدح کہلائے گی. اور شجاعت یہ انسان کی اختیاری صفت ہے، اس کی تعریف حمد کہلائے گی.
تو اللہ کی تعریف مدح نہیں ہے، حمد ہے، اس لیے کہ ساری صفتیں اس کی اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، بھائی موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سنتے جاؤ اور یہاں سے میں آگے لے جاؤں گا۔ تو اللہ کی تعریف حمد ہے، اور حمد وہاں جہاں صفت اختیار میں ہو، الحمدللہ۔ بھائی رکے رہو، خدا کی قسم، الحمدللہ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے بڑے نام ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رحمان نہیں، ساری تعریف رحمان کے لیے نہیں کہا، ساری تعریف قہار کے لیے یہ نہیں کہا، کہا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر اللہ کے معنی معلوم ہو جائے تو لفظ اللہ کا اس جگہ پہ استعمال سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ، جاؤ دیکھو دنیا میں جتنے بھی لغت ہیں، مستجمعون لجمیع صفات الکمال، جس میں ساری خوبیاں ہو وہ اللہ کہلاتا ہے، جس میں ساری خوبیاں ہو اسے کہتے ہیں اللہ۔ تو قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ الحمدللہ خوبیوں والے کی تعریف ہے۔ تو قرآن نے سبق دیا کہ جب تعریف کرنی ہو تو پہلے خوبیاں دیکھ لیا کرو، عیبدار کی تعریف نہ کرنا۔ ہے تو یہی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس صاحب کمال کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ بھائی اپنے سننے والوں کو اس منزل پر موضوع سے متعارف کراؤں گا، حیات انسانی اور قرآنی رابطہ، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کیا قرآنی رابطے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ عقل دے دی، جیسا کہ نشتہ پاک میں کر رہا ہوں روزانہ کہ انسان کو عقل تو ملی ہے، عقل دے دی، پیدا کر دیا، بہت شکریہ۔ بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، اس لیے کہ جس مرحلے میں تمہیں لے جا رہا ہوں نا، کتنی مرتبہ تم نے نماز میں سورہ حمد پڑھی؟ ہر رکعت میں، بھائی تب ایک مرتبہ پڑھتے ہو نا، ہر رکعت میں ایک مرتبہ، تو کتنی مرتبہ سورہ حمد پڑھی؟ اس سورہ کو دیکھنا۔ اور قرآنی رابطے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 آیتیں ہیں اس سورہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 4 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 3 آیتیں بندے سے متعلق، یعنی آدھا آدھا بٹا ہوا ہے یہ سورہ۔ اب سب کے ذہن میں چونکہ یہ سورہ موجود ہے اس لیے پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، تو آدھا خدا کے لیے اور آدھا بندے کے لیے۔ اور عجیب بات ہے، کیلکولیشن دیکھو اللہ کا، اس میں کتنے لفظ ہیں جو 2 مرتبہ استعمال کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ 2 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ 2 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن 2 مرتبہ، الرحیم 2 مرتبہ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک 2 مرتبہ۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین 2 مرتبہ لفظ صراط، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم 2 مرتبہ علیہم۔ یعنی عجیب سسٹم ہے سورہ مبارکہ کا کہ آدھا بندوں کے لیے ہے، آدھا اللہ کے لیے ہے۔ پہنچ گیا یہ میسج؟ تو اب میں روک رہا ہوں تمہیں، یہ سورہ ذہن میں رکھنا۔ سورہ تو اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں عقل دے دی، اب ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کے ضابطے کی پابندی کریں اور اس کے حلال و حرام کی پابندی کریں۔ بہت شکریہ، پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نمازیں پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، نوجوان دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں پیدا تو کر دیا نا، تو شکریہ ادا کر دو، بہت شکریہ۔ اب نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا سکھا دینا، اس کی ضرورت کیا ہے نا کوئی ضرورت؟ تو کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو یہ
मैसेज आज लेके जाना। तो ये नमाजें क्यों पढ़ रहे हो, रोजे क्यों रख रहे हो? भाई पैदा कर दिया, बहुत शुक्रिया। कहा नहीं, अगर आमाल बजा नहीं लाएंगे तो कयामत में मारेगा। अगर आमाल बजा नहीं लाएंगे तो कयामत में मारेगा। तो अब हमारा रिश्ता अल्लाह से कयामत के जरिए है। भाई है या नहीं? भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। आज तुम्हें सूरह हमद के मानी से करीब करना चाह रहा हूं। हमारा रिश्ता अल्लाह से कयामत के हवाले से। तवज्जो रहे। अब फिर चलो वापस सूरह हमद की तरफ। शुरू की 3 आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। आखिर की 3 आयतें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। 3 आयतें अल्लाह के सिलसिले में, 3 आयतें बंदे के सिलसिले में। दरमियान में रखा मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का मालिक वो है। अजीब मरले फिक्र है, जहां अपने सुनने वालों को लेके आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई रुके रहना, रुके रहना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमद है अल्लाह के लिए। सूरह हदीद में आवाज दी, ये लिल्लाह तो समझ लो, लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। सूरह हदीद में आवाज दी, लिल्लाह है मीरासुस समावाति वल अर्ज़, कायनात की मीरास अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। 10वें पारे की पहली आयत में आवाज दी, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूलिही व लिज़िल क़ुर्बा। सुनो, जो भी पाओ उसका 5वां अल्लाह के लिए। लिल्लाह, लिल्लाह। भाई तवज्जो रहे, इसलिए इस लिल्लाह से काम लेना है। लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। तो ये लिल्लाह समझ में आ गया, लिल्लाह समझ में आ गया। भाई तवज्जो रहे। और कल मैंने आयत पढ़ी, कुल पैगंबर की शान की आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। और अब हमारा मंशूर, हमारा ज़ाबिता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की बारगाह में पलट के जाने वाले हैं। पहुंच रहा है मैसेज? भाई ये मैसेज कुरान मजीद का पहुंच रहा है? इन नौजवानों से पूछ रहा हूं, पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है ना तो अब यार रुक जाना। तो अब मेरा नबी अल्लाह के लिए, ठीक है ना भाई? बिल्कुल रुके रहना इस मरहले पर। और अब इस मरहले पर ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन जहां ले आया हुआ सुनते जाओ। मेरा पूरा नबी, पूरा का पूरा मोहम्मद अल्लाह के लिए। अब उस मोहम्मद को बचाने के लिए अगर कोई बिस्तर पे सो जाए तो मोहम्मद के लिए नहीं सोया, अल्लाह के लिए सोया। अजीब है। भाई सुनना, इस्तेदलाल को ज़हन में महफूज रखते जाना। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब कह दे, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए, मेरी सारी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। तो पूरा मोहम्मद है अल्लाह के लिए, पूरा मोहम्मद है अल्लाह के लिए। अगर उस मोहम्मद को बचाने के लिए कोई बिस्तर पे सो जाए तो वो मोहम्मद के लिए नहीं सोया, वो अल्लाह के लिए सोया। तो अली का लेटा हुआ वजूद, रुके रहना, अली का लेटा हुआ वजूद बिस्तर पर ऐलान कर रहा है, वजूद ऐलान कर रहा है। अली नहीं, अली तो सो रहे हैं। वजूद ऐलान कर रहा है। अब जो लेट गए ना रसूल को बचाने के लिए, अपनी जान को खतरे में डाल के लिए लेट गए, तो अली का वजूद ऐलान कर रहा है, मालिक मेरा सर तेरे लिए, मेरी गर्दन तेरे लिए,
میرا سینہ تیرے لیے، میرے شانے تیرے لیے، میرے پاؤں تیرے لیے، میری آنکھیں تیرے لیے، میرا سارا وجود تیرے لیے. تو جب رات کو ہجرت کی، علی نے کہہ دیا کہ مالک میرا پورا وجود تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ مالک نے کہا علی تیرا پورا وجود میرے لیے، تو اب آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے. اب کچھ مرحلہ فکر واضح ہوا، رکوں گا نہیں، ذرا سا میں آگے جاؤں گا. اب دیکھو میں بہت کم روایات پڑھنے کا عادی ہوں. عبدی کن لی اکن لک، بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. بندے کیا کمال کی حدیث قدسی ہے، کن لی اکن لک. میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. علی اللہ کا ہو گیا، اللہ علی کا ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن عجیب بات یہ کہ برابر کی دو حدیثیں. حدیث قدسی جانتے ہو؟ اللہ کا کلام. دیکھو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کے لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کا. حدیث قدسی معنی اللہ کے، لفظ محمد کے. میں نے کبھی سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی قرآن میں اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین میں اور عباس میں ہے. یہ جملہ بھی کیا ضائع ہو گیا؟ پہنچ گیا یہ میسج؟ اگر پہنچ گیا تو بھائی یہیں سے میں آگے جاؤں گا. بھائی عجیب طریقے سے آواز دی، عبدی آتے ہیں نہیں آج آلو کا مسئلہ. بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا. بندے اطاعت کر میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا. میں لے آیا اس منزل تک جس منزل پر اس روایت کو منطبق ہو جانا ہے. بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثال، مثلی نہیں، مثل کے معنی ذات کے مشابہ، مثل کے معنی صفات کے مشابہ. عبدی اطعنی اجعلو کا مثلی. بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثال بنا دوں گا. اب تمہیں ایک مثال پیش کر دوں کہ کہاں اطاعت کامل کی منزل آئی اور کہاں بندہ خدا کی مثال بن گیا. بھائی عجیب بات یہ کہ جنگ خندق سن 5 ہجری کی جنگ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے. اس جنگ کا عربی نام ہے احزاب، غزوۃ الاحزاب. اور اتفاق وقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے 33ویں سورہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب. اور قرآن نے اس سورے میں جنگ خندق کا منظر بھیجا. اب پورا منظر اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا. جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. بڑے گھبرائے ہوئے تھے اس وقت، اور مشرک تمہارے اوپر سے بھی آ رہا تھا، تمہارے نیچے سے بھی آ رہا تھا. دیکھو میں تو بڑی احتیاط کروں گا جنگ خندق بیان کرنے میں، لیکن یہ قرآن ہے مصلحتوں کا خیال نہیں کرتا، حقائق بیان کرتا ہے. ارجعوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. وہ ہنگامہ تھا خندق کا، پہاڑ پہ ہوئی ہے یہ جنگ، ٹھیک ہے سن رہے ہو نا؟ تو اوپر سے بھی مشرک آ رہے تھے، میدانی علاقوں سے بھی مشرک آ رہے تھے. وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اور تمہارے دل دھڑک دھڑک کر حلق میں آگے پھنس گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان کر رہے تھے. ہنگامہ تھا، مشرکوں نے گھیر لیا تھا، تم پریشان تھے، تم کہہ رہے تھے کہ اب کیسے فتح ہوگی، تم مایوس ہو گئے تھے اپنی فتح سے. سننا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اتنے میں اللہ آگے بڑھا اور اس نے مومنوں کے لیے جنگ فتح کر لی. قرآن نے کہا اللہ آگے بڑھا، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ علی آگے بڑھا.
عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. قرآن نے کہا اللہ گیا, ہم نے دیکھا کہ علی گیا. بھائی ایک مرتبہ جب مشرک نے آواز دی کہ آؤ آؤ, تو رسول نے اپنے سارے ساتھیوں کے چہرے دیکھے اور کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ بلا رہا تھا مشرک, بھیج رہے تھے رسول, اور دونوں جنت دے رہے تھے. دیکھو اس جملے کو پوری قوت سے محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھوں گا. دونوں جنت دے رہے تھے. میرا رسول کہہ رہا تھا اسے جا کے مار دو, جنت کا ضامن میں ہوں. اور عمر کہہ رہا تھا مشرک کہ آؤ مر جاؤ, جنت مل جائے گی. دونوں جنت دے رہے تھے. یعنی ایک ڈھکیل رہا تھا کہ جاؤ, ایک بلا رہا تھا کہ آؤ. اور اتنے سمجھدار تھے کہ نہ ڈھکیلنے پہ اٹھا نہ بلانے پہ گئے. سننا بھائی, سننا بھائی, مجھے تو آگے جانا ہے, سرسری گزر رہا ہوں اس مرحلے سے. بھائی توجہ رہے, توجہ. من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی نہ اٹھا. وہی اٹھا جو ذو الشیرہ میں اٹھا تھا. کوئی نہ اٹھا, وہ اٹھا جو ذو الشیرہ میں اٹھا تھا. انا لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤ, واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, نتیجہ دینا ہے. کہا بیٹھ جاؤ. 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی اٹھے, کہا انا رہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے میں جاؤ. کہا تم بیٹھ جاؤ, تم بیٹھ جاؤ. 4تھی مرتبہ جب علی اٹھے, اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا, اپنی رضا علی کے دوست پہ ڈالی, اپنی تلوار علی کے بغل میں حمائل کی, اور کہا جاؤ, اور یہ کہہ کے بھیجا برز الایمان کلہ. رک جاؤ بھائی, رکے رہنا. بھائی رکے رہنا. اگر پچھلی 7 تقریریں تمہارے ذہن میں ہوں تو ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. قرآنی ضابطہ پوری انسانیت کے لیے, جو اللہ منوائے اسے مانو, اور جو اللہ کروائے اسے کرو. رک جاؤ, ادھر کے پھر واپس جاؤں گا. اور خندق نہیں بیان کر رہا ہوں, میں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جو اللہ منوائے اسے مانو, اعتقاد, اور جو اللہ کروائے اسے کرو, اتباع. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ ہے نا. اچھا, تو جو منوائے اسے مانو, عقیدہ, کروائے اسے کرو, احکام. ٹھیک بھائی, سننا سننا سننا. جو منوائے اسے مانو, ایمان. جو کروائے اسے کرو, عبادت. میں لفظ بدل رہا ہوں, چیز ایک ہی ہے. جو منوائے اسے مانو, اصول دین. جو کروائے اسے کرو, فروع دین. بھائی یہی ہے نا. یا گردنیں ہلا رہے ہو, زبان سے بھی بولا کرو. یہ نوجوان خوش ہو رہے ہیں. بات تم سے کہہ رہا ہوں, تم سے. یہ دو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصول دین, اصول دین جو منوائے اللہ اسے مانو, اور فروع دین جو کروائے اسے کرو. مجھے کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم, چیلنج کر رہا ہوں. اور اگر تم انکار کرتے تو کر دو, مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اللہ 1 ہے یا 25 ہے, نہیں معلوم. لیکن ادھر سے سچا رسول پیغام لایا کہ اللہ 1 ہے, میں نے مان لیا. بھائی سننا سننا, مجھے بالکل نہیں معلوم کہ اللہ 1 ہے, 25 ہے, 75,000 ہے, ہی نہیں ہے. ادھر سے لایا ہے پیغام سچا رسول کہ اللہ 1 ہے, میں نے مان لیا. اچھا, مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ عادل ہے, عادل نہیں ہے. ادھر سے رسول پیغام لایا, نہیں وہی عادل ہے. قرآن میں بار بار عدل کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھو, میں موضوع سے متصل ہوں. اگر موضوع تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو تو عدل کا تصور آیا ادھر سے. اچھا, مجھے کچھ نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ نبی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اتنے معجزے دکھلائے ادھر سے قوت لا کر کہ میں حیران ہو گیا اور مجھے رسول ماننا پڑ گیا. اچھا, مجھے کچھ نہیں معلوم. بھائی توجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے. ادھر سے کتاب آئی تو میری سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے.
اچھا مجھے بالکل نہیں معلوم کہ قیامت ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے. سچا رسول ادھر سے عقیدہ لایا کہ قیامت ہوگی, اسے مانو. تو کچھ سمجھ میں آیا تمہارے کہ اصول دین کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اصول دین ادھر سے آتا ہے ادھر. ٹھیک ہے بھائی, یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. یہاں تک جملہ سنو. آج گفتگو طویل نہیں ہے, لیکن جان لے آیا ہوں, وہاں رک جاؤ. توحید آئی ادھر سے ادھر, عدل آیا ادھر سے ادھر, عقیدہ ٹھیک. نبوت آئی ادھر سے ادھر, قیامت کا عقیدہ آیا ادھر سے ادھر, اور ہم نے نماز پڑھ کے بھیجی ادھر سے ادھر, روزہ بھیجا ادھر سے ادھر, حج بھیجا ادھر سے ادھر, زکات بھیجی ادھر سے ادھر. تو جو ادھر سے ادھر آئے اصول دین, اور جو ادھر سے ادھر جائے فروع دین. رکے رہنا. اب میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. توحید اصول دین میں, نبوت اصول دین میں, قیامت اصول دین میں, عدل اصول دین میں. اب امامت کے متعلق فیصلہ کرنا ہے. اگر تم نے ادھر سے بنا کے بھیجا تو فروع دین میں, اور اگر ادھر سے کعبے میں اتر کے آ گیا تو اصول دین میں. یہ پیغام پہنچ گیا. تو اب یاد رکھو گے پورے قرآنی ضابطے کا خلاصہ ایمان عبادت, جس کو کہتے ہو تم اصول دین اور فروع دین. ایمان اصول دین, عبادت فروع دین. ٹھیک ہے, ایمان اور عبادت اسے ذہن میں رکھو گے. اب پھر واپس چلو. یعنی حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ ہم 8ویں مرحلے میں ہیں, اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی ضابطے کا عنوان ایمان اور عبادت, یہی ہے نا, اصول دین اور فروع دین. یہ ہے قرآنی ضابطہ. جب جا رہا تھا تو کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, پورا ایمان گیا. اور جب سر لے کے آ رہا تھا تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. جب جا رہا تھا تو کہا ایمان ہے, جب آ رہا تھا کہا عبادت کا افضل ترین ہے. ایمان اصول دین, عبادت فروع دین. جاتے ہوئے کہا یہ ایمان ہے, آتے ہوئے کہا اس کی عبادت افضل ترین عبادت ہے. بتلا دیا کہ یہی اصول دین بھی ہے اور یہی فروع دین بھی ہے. عجیب ہے. بڑے نازک مرحلے فکر پر اب گفتگو آئی ہے, اور اس مرحلے پر رک جانا بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو رسول کو بچانے کے لیے رسول کے بستر پہ سویا تھا, یہ ہے کون؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایسا ہو, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کی خدمت میں کہ بھائی جو چھوٹے نبی تھے نا, انہیں پروردگار نے بچپنے میں کبھی نبوت دے دی, کبھی ماں کی گود میں نبوت دے دی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں, اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی. کہاں دی ہے نبوت؟ بچپنے میں. بھول گئے مریم سلام اللہ علیہا کے واقعے کو کہ کہنے لگے یہودی جب گود میں بچہ لے کے آئی ہیں تو یہودی کہنے لگے یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, تیری ماں بھی اچھی تھی, تیرا باپ بھی بہت اچھا تھا, یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ ٹھیک ہے نا. فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف. قالو
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। वो बूढ़े यहूदी कहने लगे कि ये गोद का बच्चा बोलेगा क्या? तो गोद का बूढ़े यहूदी कहने लगे कि गोद का बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, ये क्या बोलेगा? तो गोद में बच्चे के बोलने पर मुसलमान को ताज्जुब नहीं होता, यहूदी को ताज्जुब होता है। भाई अब जरा सा रुक जाओ इस मरहले पर, जरा इन आयत को मैं तुम्हारी खिदमत में पेश कर लूं, फिर मैं वापस जाऊंगा। या उख्त हारून, कुंवारी मरियम, मुकद्दस मरियम, तैयबा मरियम, ताहिरा मरियम कुंवारी है, गोद में बच्चा लेके आ रही हैं। और जब नासरा के चौक से गुजरी, यहूदियों का शहर, तो बूढ़े यहूदी जो चौराहे पे बैठे हुए थे, वो कुंवारी की गोद में बच्चा देख कर कहने लगे, या उख्त हारून माँ कान अबू किमरा सौइन व माँ कान तुमो के बगैया। अरे हारून की बहन, तेरा बाप भी अच्छा था, तेरी माँ भी एक अच्छी खातून थी, तू ये बच्चा कहाँ से ले आई? वह अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ। आलू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। बूढ़े यहूदी कहने लगे, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये तो गोद का बच्चा है। ईसा इतने समझदार कि अभी चुप है। जब यहूदियों ने कह लिया कि बोलेगा नहीं, काला गोद से बच्चा बोला, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। नहीं, भैया मकाम कुरान है। अब मैं फिर इन आयतों को दोहराऊंगा ताकि इस नई नस्ल तक मैसेज पहुंच जाए। ये जो नौजवान बैठे हुए ना कसीर तादाद में, इन तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। मरियम लेके चली बच्चा, नासरा में आई, कहने लगे, या उख्त हारून, फिर सुनना, माँ काना अबू किमरा सौइन व माँ काना तुमो के बगैया। मरियम तुम्हारी माँ अच्छी थी, तुम्हारा बाप अच्छा था, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई? वह अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ कि इससे पूछ लो, यही है ना? अच्छा बस रुक जाओ, मैं मिंबर पर बैठा हूं, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि मेरी गोद में एक 3 दिन का या 3 महीने का या 3 हफ्ते का एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, 3 घंटे का, मैं लेके आ जाऊं और तुम मुझसे कोई सवाल करो और मैं इशारा करूं कि इससे पूछ लो। तो 2 ही सूरतें हैं, या तो मैं पागल हूं या मुझे यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। है ना ये बात कि भाई मेरी गोद में बच्चा है 3 घंटे का, 3 दिन का, और तुमने मुझसे सवाल किया और मैंने इशारे से कह दिया भाई इससे पूछ लो। तो या वाकई मैं पागल हूं या मुझे यकीन है कि यह बच्चा बोले, रुके रहना, यह बच्चा बोलेगा, मुझे यकीन है, ठीक है ना? तो मरियम को यकीन है कि ईसा बोलेंगे, लेकिन ईसा अभी बोले नहीं, ईसा का बोलना गैब में है और मरियम को इस गैब का इल्म है। मैसेज पहुंचा भाई, यही तो लाना था। जरा मैं दोहरा में याद दिखलाना चाह रहा हूं, इस्लाम में उम्मत का इस्लाम में दोहरा में याद। समझो, मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा, अभी बोला नहीं है, बोलेगा। मरियम को यकीन है कि ये बोलेगा, बोलना गैब है, मरियम को इस गैब का यकीन है, इस गैब का इल्म है। अब मुसलमान अजीब है कि मानने पे आए तो नबी की मां को आलिमुल गैब मान ले और न मानने पे आए तो मोहम्मद को न माने। देखो देखो जरा आगे जाना है तो ये आयतें हल हो जाएं। कहा कि ये नहीं बोलेगा, यहूदी कहने लगे ये नहीं बोलेगा। जब कहलवा लिया ना ईसा ने कि ये बच्चा नहीं बोलेगा, अब ईसा गोद से बोले, अब बोले ईसा गोद से, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का
بندہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بھائی رک جاؤ، کیا کہا عیسیٰ نے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کیا عیسیٰ کی نبوت پہ اعتراض تھا؟ نہیں تھا نا۔ اعتراض کس بات پہ ہے؟ عیسیٰ کی والدہ کے کردار پر۔ بھائی دیکھو سچی بات سننا، مجھے معاف کر دینا، میں قرآن تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعتراض عیسیٰ پہ نہیں ہے، اعتراض ہے عیسیٰ کی ماں پر۔ تو آپ ہیں نبی، عیسیٰ روح اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا نبی اللہ، آپ نبی ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اعتراض تو آپ پہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتراض تو آپ کی ماں پہ ہے، تو آپ ان کی طرف سے جواب دیجئے، یہ آپ نبی ہیں یا نہیں، یہاں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہے ہو؟ یہودیوں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، یہودی مطمئن ہو کے چلے گئے۔ یہودی تھے مگر اتنا جانتے تھے کہ جسے خدائی عہدہ ملے اس کے شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوا کرتی۔ عجیب عجیب مہیلا دکھ رہے، عیسیٰ گود سے بولے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی اور عیسیٰ کو ماں کی گود میں نبوت دے دی۔ تو چھوٹے چھوٹے نبیوں کو بچپنے میں نبوت دینے والے پروردگار، گود میں نبوت دینے والے، جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، اسے 40 برس انتظار کروا رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں، نبوت کا انتظار نہیں ہے، گواہ کا انتظار ہے کہ اس قابل ہو جائے کہ گواہی دے سکے۔ بس میرے عزیزو، پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے، گواہ تک آ گئے گواہ تک۔ اب واپس چلو قرآن کی طرف۔ سورہ مائدہ میں آواز دی، کیا کمال کی آیت ہے۔ فکیفا، 5واں سورہ قرآن کا، فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حبیب قیامت میں سارے نبیوں کو ان کی قوموں پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ یہ سورہ مائدہ، اور اب سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ۔ پھر دوہرایا اسی بات کو۔ حبیب بھائی سننا حبیب، قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم کا گواہ اور تو ان سارے نبیوں کا گواہ۔ میسج پہنچ رہا ہے۔ یہ سورہ نحل اور وہ سورہ احزاب 35واں سورہ، کل میں آیت پڑھ کے گیا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدان، حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے۔ کیا زور ہے محمد کی گواہی پر کہ میرا محمد کائنات کا گواہ، انبیاء کا گواہ، مرسلین کا گواہ، اولو العزموں کا گواہ۔ قیامت کا دن ہوگا، عجیب مرحلہ فکر جان لے کے آ گیا میں۔ قیامت کا دن ہوگا، سامنے عرش الہی ہوگا، عرش الہی کے نیچے انبیاء اور مرسلین قطار بنا کے کھڑے ہوں گے، اور عرش کے بالکل سامنے مقام محمود ہوگا۔ مقام محمود پہ میرا نبی مسجد شفاعت پہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جان لے آیا ہوں، وہاں رک کے یہ روایت سنتے جانا۔ سچویشن سمجھ میں آ گئی؟ قیامت کا دن عرش الہی کے سامنے انبیاء و مرسلین کھڑے ہیں، عرش الہی کے بالکل بھی مقابل مقام محمود کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر مسجد شفاعت رکھی ہے، مسجد شفاعت پر پیغمبر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اولین و آخرین کا سب سے بڑا انسان، اور علی لواء الحمد لیے ہوئے رسول کے پیچھے کھڑے ہیں۔
پوری صورتحال ذہن میں محفوظ ہو گئی. ایک مرتبہ عرش الہی سے آواز آئے گی کہ پیغمبروں تم نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. اللہ پوچھے گا کہ نبیوں بتلاؤ تم نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. سارے نبی بیک زبان کہیں گے ہاں پروردگار ہم نے حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. پھر آواز آئے گی کہ کوئی گواہ لائے ہو. دیکھو یا روک رہا ہوں تمہیں روک رہا ہوں. اللہ نے پوچھا نبیوں سے کہ حق کے تبلیغ کو ادا کیا؟ کہا کہ ہاں پروردگار ادا کیا. کہا کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا کہے گا اللہ نے گواہ مانگ لیا. اللہ نے گواہ مانگ لیا. اب چلو محمد رسول اللہ سے کہیں کہ آپ چل کر گواہی دے دیں کہ ہم نے اپنے اپنے زمانے میں حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی رسول کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ چل کر گواہی دے دیجئے کہ ہم نے اپنے زمانے میں حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ رسول نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا تھا. میسج پہنچ گیا بھائی؟ یہ میسج پہنچ گیا. ان نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی نبیوں کو یقین ہے کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا تھا. تو نبیوں کو یقین ہے. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. رکے رہنا. نبیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ چل کے گواہی دے دیں. رسول مقام محمود سے اٹھ نہیں سکتا جب تک ایک ایک کی شفاعت نہ کر لے. اب رسول کیا کرے؟ رسول کہیں گے میں اپنی ذمہ داری سے روایت کو بیان کر رہا ہوں. رسول کہیں گے ذرا حمزہ کو بلاؤ, ذرا جعفر طیار کو بلاؤ. غزوہ موتا کے شہید ہیں جعفر طیار, غزوہ احد کے شہید ہیں حضرت حمزہ. حمزہ کو بلاؤ, جعفر طیار کو بلاؤ. یہ دونوں شہید آئیں گے اور میرا نبی کہے گا کہ حمزہ تم جاؤ اور جعفر طیار تم جاؤ اور تم دونوں میری طرف سے بارگاہ الہی میں یہ گواہی دو کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. پہنچ گیا میسج پہنچ گیا. کسے بھیجا رسول نے اپنی طرف سے؟ حمزہ کو, جعفر طیار کو کہ حمزہ تم جاؤ, جعفر طیار تم جاؤ اور میری طرف سے گواہی دو. یا رسول اللہ زندگی بھر تو آپ زندگی میں علی سے کام لیتے رہے. علی یہ مکے کی زندگی, لڑکے مجھے ستا رہے ہیں مکے کے, ذرا انہیں دیکھ تو لو. ایسا دیکھا کہ پھر دوسرے دن کوئی بچہ نظر نہیں آیا. بھائی سنو, بھائی سننا, زندگی بھر رسول نے علی سے کام لیا. یعنی یہ تاریخ ہے جو 3-4 جملوں میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. علی مکے کے بچے مجھے ستا رہے ہیں, ذرا انہیں دیکھ لو. علی میرے گھر پر کھانے کی دعوت, انہیں دعوت دے آؤ. علی میں جا رہا ہوں شہر چھوڑ کے, میرے بستر پہ سو جاؤ. علی یہ تلوار لو, مرہب کا سر لے آؤ. علی یہ تلوار لو, عمر کا سر لے آؤ. علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ, بتوں کو توڑ دو. علی یہ مچھلی ڈالو, چائے پتر سے پانی لے آؤ. زندگی بھر سارے کام علی سے کروائے. اور یا رسول اللہ علی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے, ان کے ہوتے ہوئے آپ حمزہ کو بھیج رہے ہیں, جعفر کو بھیج رہے ہیں. یا رسول اللہ مصلحت کیا ہے؟ تو رسول یہی کہیں گے ابھی تو پیغمبروں سے گواہ مانگا گیا ہے تو میں انہیں بھیج رہا ہوں, جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا. ایسی تقریر کر رہے ہیں علامہ صاحب جس طرح نعرے کا جواب دیا ہے. نعرے کا صحیح جواب دیں, اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں.
نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ بلند کر کے جن کے ہاتھوں میں درد ہے، بازو کام نہیں کر رہے، بالکل نیچے رکھے. جن کے بازو کام کر رہے دونوں ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! کل ایمان نعرہ حیدری! 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 آواز بلند سلاوات! گواہ یہ میرے دوست میرے محترم کہہ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں درد ہے، تو میں ذرا اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ سینہ پھاڑنے والوں کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوا کرتا ہے نا. یہ ہے رسالت محمد کا گواہ. اب سب کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر واپس چلو قرآن کی طرف. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ آخری آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں صیغہ مضارع یقولو. سننا جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں سنیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم. میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. دو ہیں بھائی، توجہ رکھنا. قیامت تک کی بات کی ہے. پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے. کہہ دے حبیب، کہہ دے ان سے کہ تمہارے کہنے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. بھائی علی ہے کوفے کے ممبر پر اور خطبہ دے رہے ہیں اور بھرے مجمع سے اٹھ کے کسی نے سوال کیا، بہار الانوار کی روایت، کہ یا علی تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ دیکھو میں ایک حقیقی سا انسان ہوں. اگر تم مجھ سے سوال کر لو مجھ سے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مجھ جیسا بے فضیلت انسان بھی 5 منٹ تو سوچنے میں لے لے گا، ہے نا. اور علی جن کی شان میں پیغمبر نے 23,000 فضیلتیں بیان کی. یہ میرا قول نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے علی کی شان میں 23,000 حدیثیں بیان کی ہیں. تو اب علی کو کچھ وقت تو لینا چاہیے نا. جب کوئی پوچھے کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو تھوڑا سوچے. تو ادھر سوال ختم ہوا اور ادھر علی نے جواب دیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت محمد کی گواہی میں اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. اب روک رہا ہوں یہاں پر بات کو. تو دو ہے گواہ. رک جاؤ. اب میرے پاس دامن وقت واقعی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہ 2 جملے سنتے جاؤ. 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک علی. اللہ تو انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں کا خالق ہے. انسانوں میں کتنے گواہ؟ ایک ہے نا. اچھا گفتگو ہو رہی ہے مسجد میں، اذان ہوتی ہے
अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो गवाह तो मुअज्जिन भी है, गवाह मैं भी हूँ, गवाह आप भी हैं। केस खराब हो गया ना भाई। अल्लाह कहता है कि इंसानों में एक गवाह है मोहम्मद का, और वो है अली। मैंने नमाज पढ़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। अज़ान व इक़ामत में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो गवाह तो मैं भी हूँ, गवाह आप भी हैं। हर मुअज्जिन गवाह, हर पेश नमाज गवाह। और अल्लाह कहता है कि नहीं, इंसानों में बस गवाह एक है। प्रॉब्लम यानी है ना, बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा तो देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है वो मैं बतला रहा हूँ। मैं भी तो नमाज पढ़ता हूँ ना, और मैं भी अज़ान देता हूँ, मैं भी इक़ामत देता हूँ। तो मैं जो गवाही देता हूँ वो रिसालत की गवाही नहीं है, एलान रिसालत की गवाही है। भाई बात पहुंच गई, बात पहुंच गई। मैं गवाही देता हूं कि फारान की चोटी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रसूल होने का ऐलान किया था। मैं गवाही देता हूं वो सच्चे थे। तो हमने दिए ऐलान रिसालत की गवाही, और वो है अताए रिसालत का गवाह। रिसालत मिल रही थी, वो देख रहा था। बस मैंने सहमत दी, और अब तकरीर को आखिरी मोड़ तक ले जाने के लिए सिर्फ एक जुमला हदिया करूंगा, लेकिन वह जुमला पहुंच जाए, आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। तो अली है अकेला गवाह, ठीक है। इंसानों में अली के अलावा कोई गवाह रसूल की रिसालत का नहीं है। इस जुमले को नोट करना। जब हुदैबिया का सुलहनामा लिखा जा रहा था तो दरमियान में रसूल थे, दाहिनी तरफ अली बैठे थे, सामने मुशरिकीन का नुमाइंदा सुहैल बैठा हुआ था। रसूल सुलह हुदैबिया का सुलहनामा डिक्टेट करवा रहे थे, अली लिख रहे थे। सबको मालूम है ये वाकया, ठीक है ना। लिखवाया रसूल ने, अली लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरिकों का नुमाइंदा बोला कि हम इस जुमले से वाकिफ नहीं हैं, ठीक है। रसूल ने कहा, फिर कहा वो जो पिछले जमाने से जुमला लिखा जा रहा है वो लिखिए, बिस्म का अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम से। रसूल ने कहा अली काट दो और यही जुमला लिख दो। दोनों हक है, वो भी हक है, ये भी हक है। अली ने काटा, लिखा बिस्म का अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम से, ठीक। अब रसूल ने लिखवाया हाजा मा सालह बिही मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है। ये वो सुलहनामा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा रहे हैं। उसने कहा सारा झगड़ा तो रसूलुल्लाह के ऊपर है। अगर हम आपको रसूल मानते तो आपसे जंग करने क्यों आते? मुशरिक है, मगर इतना समझता है कि जिसे रसूल मान लो उससे झगड़ा मत करना। ठीक है ना। अब देखो, अब तो दामने वक्त में बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रही, लेकिन ये मैसेज दे दूं, फिर दो जुमले मसाहिब के और तकरीर तमाम हो जाए। भाई रुक जाओ। कहा अच्छा क्या करें? कहा रसूलुल्लाह काटिए। कहा अली रसूलुल्लाह काट दो। अली अपनी जगह से उठे और उठने के बाद कागज कलम सब कुछ रसूल की गोद में रख दिया और कहने लगे या रसूलुल्लाह, ये जुमला तो आप ही काटेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा, बिस्मिल्लाह काट के लिख दिया था, लेकिन रसूलुल्लाह काट दो अली, कागज रख दिया रसूल की गोद में कि या रसूलुल्लाह ये जुमला तो आप ही काटेंगे। ये अली का रवैया अली की पूरी जिंदगी के खिलाफ है। अभी तुमसे कह रहा था अली तलवार लो, फला का सर ले आओ, कंधे पे खड़े हो जाओ, भूतों को तोड़ दो, अली उधर जाओ, अली इधर आओ, अली उठो, अली बैठो। अली ने कभी
اطاعت کے خلاف نہیں کیا. یہاں کاغذ گود میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا لفظ آپ ہی کاٹیں گے, تو یا علی تم کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ میں ہوں رسالت کا اکیلا گواہ, اگر میں کاٹ دوں تو رسالت ختم ہو جائے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو تمام ہوئی. اگر گواہی سمٹے تو علی کی ذات میں منحصر ہو جائے, گواہی پھیلے تو بار میں تک جائے. کبھی پھر صحیح کہ میں نے یہ جملہ کیا کہا, ممکن ہے کہ کل کی گفتگو میں اس کی دلیل دوں. اگر گواہی سمٹے علی میں منحصر ہو جائے, اگر گواہی پھیلے بار میں تک جائے. علی اپنے زمانے کے گواہ رسالت, حسن اپنے زمانے کے گواہ رسالت. کبھی پھر صحیح, لیکن جب بات حسن تک آ گئی تو بس ایک جملے سے مصائب تک جاؤں گا. اسی حسن کے بیٹے کا نام ہے قاسم. جس شہزادے کی مہندی نکلنے والی ہے اس کا نام ہے قاسم. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تم مہدی کا انتظار کر رہے ہو نا, تو یہ جملہ سنتے جاؤ. جب حسن مجتبی اس دنیا سے جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب ام فروا کو آواز دی کہ ام فروا ذرا میرے قاسم کو تو لاؤ. ام فروا میرے قاسم کو لاؤ. جناب ام فروا قاسم کی ماں قاسم کو لے کے آئی اور سینے پر حسن کا لٹا دیا. پیار کیا, حسن نے قاسم کا پیار کیا. تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور تعویذ نکالنے کے بعد قاسم کے داہنے شانے پہ باندھا اور کہنے لگے ام فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور جب کبھی میرے اس بچے پر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو بچے سے کہنا تعویذ کو کھول کے پڑھ لے, اس میں اس پریشانی کا حل ہوگا. یہ وہی بچہ ہے کہ جب شب عاشور حسین اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے تھے کہ کس کا نام محضر میں موجود ہے, شہادت کے محضر میں کس کا نام موجود ہے, تو بچے نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ چچا جان میرا نام اس میں ہے یا نہیں. حسین نے کہا تھا بیٹے تو اپنی بات کرتا ہے, ارے اصغر کا نام بھی اس محضر میں ہے. بھائی سنو گے بیٹے تو اپنی بات کرتا ہے, 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا نام بھی اس محضر میں ہے. بچہ گھبرا گیا, ہاشمی غیرت جوش میں آئی, کہنے لگا چچا اصغر کا نام بھی شہادت کے محضر میں ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا اشقیاء خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹے, میں اسے پانی پلانے کے لیے خیمے سے باہر لاؤں گا. بچے کو کتنی تڑپ تھی کہ کل مجھے شہادت نصیب ہو, ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن مسلم گیا, قاسم تڑپ کے رہ گئے. مسلم کا دوسرا بیٹا گیا, قاسم تڑپ کے رہ گئے. عباس کے بھائی گئے, لاشیں آ گئے, قاسم کو اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ بچہ بار بار کہتا تھا چچا جان مجھے اجازت ہے, چچا جان مجھے اجازت ہے. حسین غور سے قاسم کی صورت دیکھتے تھے اور کہتے تھے قاسم تم میرے امام کی نشانی ہو. قاسم تم میرے امام کی نشانی ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟
ہر مرتبہ قاسم نے اجازت مانگی اور حسین نے اجازت نہیں دی. ایک مرتبہ بچہ ماں کے خیمے میں داخل ہوا, چہرہ سرخ ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, کنپٹیوں پر پسینہ ہے. ام فروا نے صورت دیکھی اور کہا بیٹے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ دیکھو اگر دل میں کچھ ہوک اٹھ رہی ہو اور کوئی بڑا پوچھ لے تو بڑی تسلی ہوتی ہے. ایک مرتبہ بچہ دوڑتا ہوا گیا, ہاتھ پھیلا کر ماں کی گود میں گر گیا. کہا اماں کیا کہوں, چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. اماں کیا بتلاؤں, چچا چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کہا بیٹے مت گھبرا, میں اجازت دلواؤں گی. میں یہ مقتل ہے, کربلا کے واقعات کو تو دیکھو. بیٹے مت گھبرا, میں اجازت دلواؤں گا, میں اجازت دلواؤں گی. یہ کہہ کر جناب ام فروا نے سیاہ چادر اوڑھی اور سیاہ چادر اوڑھنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکلی. سننا بھائی سننا, حسین اپنے خیمے کے سامنے کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, عباس ساتھ میں کھڑے تھے. حسین نے جو دور سے دیکھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی, رخ کیا عباس کی طرف, کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آ گئی؟ عباس تقریر تمام ہو گئی, تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ گئی. عباس جاؤ دیکھو کون سی بیوی ہے. عباس دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے واپس آئے. کہا مولا کیا بتاؤں, بھاوا جا رہی ہے. کہا بیوی حسن آ رہی ہے. بھائی یہ سننا تھا کہ حسین کھڑے ہو گئے, بڑے بھائی کی بیوی ہے, حسین کھڑے ہو گئے. آئی, کہا حسین میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا, تم جانتے ہو کہ میں بیوہ ہوں, تمہارے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں. یہ قاسم میری طرف سے ہدیہ ہے, ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, اسے رد نہ کرنا. تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. حسین حسین ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, اسے رد نہ کرنا. سنو گے؟ حسین خاموش کھڑے ہیں سر کو جھکائے ہوئے. اجازت نہیں دی حسین نے, اجازت نہیں دی حسین نے. خاموش کھڑے, منع بھی نہیں کیا, چپ کھڑے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے. اتنے میں بچے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مرتے وقت میرے باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو اسے پڑھ لینا, اس میں حل ہوگا. تو اس سے بڑا مشکل وقت اور کیا آئے گا. بچہ ماں کو اور چچا کو چھوڑ کر بھاگتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا, تعویذ کھولا, نکالا, دیکھا کہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وصیت نامہ ہے حسن ابن علی کی طرف سے اپنے بیٹے قاسم کے نام. قاسم ایک زمانہ آئے گا, قاسم ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی, تو قاسم اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان پہ قربان کر دینا. بچے نے خط پڑھا, بچہ خوش ہو گیا, خط کو لیے ہوئے دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا. کہا چچا اب تو آپ اجازت دیں گے نا, یہ خط پڑھ لیجئے. حسین نے خط پڑھا, خط پڑھا, قاسم کو سینے سے لگا لیا اور کہا قاسم اب میں تمہیں روک نہیں سکتا, یہ تو میرے امام کا حکم ہے نا. بس عزیزو تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, سینے سے لگایا, سب بکیا حتی غشی علیہما, چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. آج جب غش آتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں, وہاں پانی نہیں تھا. اب انہیں ہوش کیسے دلایا جائے؟ زینب کے آنسو نے ہوش دلایا. حسین نے امامہ پہنایا, کرتا پہنایا, گریبان پھاڑ دیا جو یتیموں کی نشانی ہے. اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کرایا. فنظر نظرت آیت منو, سر سے پاؤں تک قاسم کو دیکھا اور کہا فی امان اللہ قاسم,
قاسم جاؤ میدان میں. قاسم میدان میں آیا, حملے پہ حملے کیے, پسرے ساتھ نے آواز دی, ارے یہ حسن کا بچہ ہے, اکیلے اکیلے نہ جاؤ, اسے گھیر کے مارو. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, مہدی برآمد ہونے والی ہے. آخری جملہ سنو. جب پسرے ساتھ نے حکم دیا اسے گھیر کے مارو, اتنے میں قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. بچہ جھکا تسمہ باندھنے کے لیے, ایک مرتبہ ایک گرد اس کے سر پہ کام کر گیا. گل کا لگنا تھا کہ بچہ زمین پہ آیا, آواز دی اماں ہو دیکھی, چچا میری مدد کرو, چچا میری مدد کرو. اکبر شہید ہوئے, حسین نے حملہ نہیں کیا. عباس شہید ہوئے, حسین نے حملہ نہیں کیا. لیکن جب قاسم نے پکارا تو حسین نے تلوار نکالی اور حملہ کیا فوج یزید پر. دوڑاتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں, قاسم اس سے زیادہ برا وقت کیا ہوگا کہ تو مجھے مدد کریے پکارے اور میں تیری مدد کو نہ